بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ لنگر رک سکتا ہے جی 2 منٹ کے لیے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، کوشش کریں ایک صلوات بآواز بلند تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ علی الصدق والصفا والوفا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوَّتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوشش کریں ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما لیں لنگر کے درمیان۔ ایک صلوات اس سے بلند تر تلاوت فرما لیجیے۔ مہربانی کریں کل خانی والی نہیں، جشن والی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں خلا کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانیان جشن کے رزق میں اضافہ فرما۔ مہربانی کر دیں بھائی جان، رحم کی اپیل ہے، اگر قبول فرما لیں تو جی۔ زندگی ہوئے تیری اے تھوتے لے آیا اے تھے بند کراؤ چاہیے خدا دے بندے کو انج کری دی بندے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہ چاول اور تبرک جو ابھی تقسیم کر رہے ہیں روک دیں، علامہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو لہذا غور سے سنیں، بعد میں تناول فرما رہے ہیں۔ لنگر یہ کوئی کل کے چاول نہیں ہے، جشن کے چاول ہیں، بعد میں مل جائیں گے۔ مہربانی کر دیں جی، صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمائیں۔ زمین سے منبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کس نے کتنا لنگر کھایا ہے اور کس کس نے صلوات پڑھی ہے۔ ایک صلوات اس سے بلند تر تلاوت فرما لیجیے۔ دعا گو ہوں خلا کے کائنات بانیان جشن کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی کونین اس خوشیوں والی رات کا صدقہ آل محمد کے ماننے والوں کو دین و دنیا کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ شہزادی کونین اس عزتوں والی برکتوں والی اس بہار کا صدقہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ تمام کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو مولا نیک و صالح بنائے،
نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ زیارات مقدسہ سے مشرف فرمائے، مرنے سے پہلے ولایت علی کے اقرار کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ شہزادی کونین اس ذکر کے حقیقی وارث، امام زمن، وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، عزت اللہ، باب اللہ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمیٰ، رہبر معظم، ثانی حیدر نسل محمد۔ وارث قرآن، روح کل ایمان، حجت القائم کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جشن کی مبارکباد وصول کرنے کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائے۔ شور ہے، اس کا شور نہیں آنا چاہیے، تھوڑی سی آواز ایسا کر دو۔ مومنین لنگر تناول فرما رہے ہیں، بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائے۔ صلی اللہ محمد، جنہ لنگر کر لیا او تے صلوات پڑھو چاہے کرو۔ سب سے پہلے میں تمام سادات و مومنین بالخصوص شیعہ سنی محبان اہل بیت کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، عزتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ یہ جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں مہربانی۔ ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے، کیا کہنے اس ماہ رجب کے۔ تمام انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ براہ کرم یہ اب سارا سسٹم ختم کریں، جتنی پلیٹیں درمیان وہ اٹھا کے 5 منٹ کے اندر یہ ماحول مکمل کریں۔ انتظامیہ بالخصوص اختر سے میری گزارش ہے کہ ماحول کو سیٹ کر کے یہ سامنے والا دروازہ بند کر دیں۔ نا صحیح جڑے کھا رہے ہیں بسم اللہ لنگر کرو مولا دا جی، کرو صحیح، کوئی گال نہیں، مولا خیر کرو۔ سیدوں کی پرانی عادت ہے، پہلے کھلاتے ہیں بعد میں منواتے ہیں۔ بڑی عزتوں والا مہینہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ عزت مآب ہستیاں تشریف فرمائیں، واجب القدر قبلہ عقابہ سید طارق شہزاد گیلانی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں اہل علم اور اہل ادب حضرات سے اس پہلے جملے کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ جملہ پڑھتے ہوئے دل بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں میرا یہ جملہ نیاز کے ہی نظر نہ ہو جائے۔ آ جائیں بسم اللہ، تشریف لے ہیں جی، آ جائیں مولا آپ کی زندگی کر، کیونکہ جملہ بہت قیمتی ہے۔ بسم اللہ جی، یا علی مدد سرکار، جشن سے معافی ہے جی، خوشی دا موقع ہے نا جی۔ بسم اللہ جی، ہو گئی ہیں جی، بے شک جی جی۔ کیا کہنے رجب کے مہینے کے،
رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی تاریخ باقری ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں. جو بندہ شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے اسے پہلی گرتی ہی ان لفظوں کے ساتھ دی گئی، نظر اللہ نیاز حسین. وہ بندہ میرے اس جملے پہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا. جو میری طرح کا نیا نیا شیعہ ہے اس بندے کو معافی ہے، وہ بے شک نہ بولے. جو خاندانی شیعہ ہے وہ ان لفظوں پہ خاموش نہیں رہے گا. کیا کہنے رجب کے مہینے کے جس کی پہلی تاریخ باقری ہے، 5ویں تاریخ نقوی ہے، 10ویں تاریخ تقوی ہے، 13ویں تاریخ علوی ہے، 15ویں تاریخ زینبی ہے، 25 تاریخ کاظمی ہے اور 27ویں تاریخ جس کی محمدی ہے. امام حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے بولے یہ عزتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ. میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ نقوی صاحب ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں، نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں. گفتگو کی ابتدا میں سرکار کی حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. حدیث ایسی ہے کہ پڑھوں گا میں اور لوگوں کے عقیدے ان کے چہروں پہ عیاں ہو جائیں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں اس بندے پہ جنت واجب ہے جو کسی مومن کو رجب کے چاند کی مبارکباد پیش کرے. واہ حسین کی ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. ایک چاند کی مبارک، ایک چاند کی مبارک. مہینوں میں مہینہ ہے رجب جس کے صرف چاند کی بندہ مبارک دے. اب میں ایک جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. عقیدے والے چہرے، نمازی چہرے میری آنکھوں کے سامنے. اگر بندہ رجب کے چاند کی مبارک دے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ اس کی مبارک دے جو رجب میں آیا ہے. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت دے. ہاتھ بلند کر کے حیدری، اس کی عظمت کیا مل کے مل کے ساؤنڈ نہیں چھوٹتا گا، شور آواز گھٹ کرو. مدد حق بسم اللہ مل کے. جب نعرہ حیدری لگایا جائے تو مہربانی کیا کرو یا علی کہنے میں سستی نہ دکھایا کرو. میں نے جملہ پڑھا ہے، کئی بندوں نے میرے کہنے پہ یا علی اونچی آواز سے کہا ہے، کئی بندے ابھی بھی خاموش ہیں. یا علی کہنے میں سستی نہ دکھایا کرو. یہی تو فائدہ ہے اسم علی کا. بندہ کہیں بھی یا علی کہے، عرش سے بھی علی بولتا ہے، نجف سے بھی علی بولتا ہے. ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. جو بندہ رجب کے چاند کی مبارکباد پیش کرے اللہ اس مومن پہ جنت واجب کر دیتا. قدیمی چہرے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے. میں آج جشن ذرا تھوڑا سا اور سٹائل سے پڑھنا چاہتا ہوں. میری قوم کے نوجوان یہاں سے کچھ لے کے جائیں.
اس لیے میں ذرا تھوڑی سی مشکل گفتگو کروں گا، لیکن آپ بھی تو مشکل کشا کے ماننے والے. چلو ایک اور مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں، سرکار رسالت مآب کی حدیث سناتا ہوں. اور حدیث پڑھنے سے پہلے احتیاط کے طور پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا، برادران اہل تشیع نے بھی نقل کیا. یعنی اس حدیث کے راوی، یہ حدیث ان کتابوں میں بھی ملتی ہے جو ہمارے سنی بھائیوں کی کتابیں، اور یہ حدیث ان کتابوں میں بھی ملتی ہے جو ہمارے مذہب کی معتبر کتابیں. دونوں کتابوں کے راوی بھی ٹھیک ہیں، روایت بھی ٹھیک ہے. ہر حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اس حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے. بس دونوں حدیثوں میں تھوڑے سے گیلانی صاحب الفاظ چینج ہیں. پہلے میں پڑھتا ہوں جو اہل سنت بھائیوں نے حدیث نقل کی ہے، پھر میں پڑھوں گا جو ہمارے مذہب کی معتبر کتابوں میں نقل ہے. اہل سنت بھائیوں کی معتبر احادیث کی کتابوں میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان درج ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اجازت دے تو. رجب اللہ کا مہینہ، فرمان مصطفیٰ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور اب ہمارے مسلک کی معتبر کتابوں میں یہی حدیث معتبر راویوں سے صحیح اسناد کے ساتھ تحریر ہے کہ رجب علی کا مہینہ. زبان بولے اگر عقیدہ اجازت دے تو. رجب علی کا مہینہ. معذرت کے ساتھ جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. کسی بندے کی طبیعت خراب نہ ہو کہ یہاں پہ یہ ایسا کیوں ہو رہے. بھائی یہ جشن منانے کے لیے آئے. جشن منانے کا حق بھی صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو. کیونکہ خوشی منانی بھی صرف ہمیں آتی ہے، غم منانا بھی صرف ہمیں آتا ہے. خوشی بھی ہم ہی منا سکتے ہیں، غم بھی ہم منا سکتے ہیں. رجب کا چاند نظر آتا ہے، مومنوں کے گھروں میں خوشیوں کی ابتدا ہو جاتی. صرف شیعہ نہیں، اہل سنت بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ گلیاں سجائیں، بالخصوص ان بھائیوں کو جو ربیع الاول میں پہاڑیاں بناتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، مرچیں لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں بیٹا؟ جڑے بندے جملہ نہیں سمجھے میں کھول کے گل کرتا. اگر دل میں علی ہو تو بتیاں ہیں، علی نہ ہو تو مرچیں. ربیع الاول میں جو اہل سنت بھائی پہاڑیاں سجاتے، گلیاں سجاتے، جھنڈیاں لگاتے، مرچیں لگاتے، میرا ان سنی بھائیوں کو سلام ہے اور ان سے اپیل بھی ہے کہ اگر تم ربیع الاول میں محمد کا میلاد مناتے ہو تو رجب کی 13 کو علی کی آمد کا جشن بھی مناؤ. اس لیے کہ محمد کے بعد ایک علی تو ہے جس کی جائے ولادت کا بھی پتہ ہے، تاریخ ولادت کا بھی پتہ. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جشن سننا نہیں، ہاتھ کھول بہت سیدھا ہو کے.
بے شک تسا بہ جاؤ جی مہربانی کرو زندگی ہوئے تیری یا علی رجب علی کا مہینہ ہے جی رجب علی کا مہینہ ہے بندے تے چوکے بیٹھن پر چوپن جی شعبان نبی کا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ غیر شیعہ احباب نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رجب اللہ کا مہینہ شیعہ کتب میں ہے کہ رجب علی کا مہینہ یہ تین ہستیاں بیٹھ جائیں تو میں جملہ پڑھوں مولا تانوں بس در کے ناراض نہیں ہونا تسی ترے اگے آئے ہو تو ان تینہ چپ نہیں رہنا آج شروع تو ان جو ہوندہ آیا جی ترے ہی اگے آئے میں ہر بندے کا چہرہ دیکھ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں غیر شیعہ احباب نے حدیث کو نقل کیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شیعہ کتب کی روایت ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے لڑائی ختم جھگڑا ختم بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جسے علی کا کہتے ہیں سنی اسے اللہ کا کہتا ہے زبان سے بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت دیتا سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری ہم جسے علی کا کہتے ہیں اسے ہمارے بھائی اللہ کا کہتے ہیں ضمیر کا جج جو وہ بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ آخر مہینے اور بھی ہیں بسم اللہ قبلہ مہینے اور بھی ہیں پر اس مہینے کی سب سے جدا عظمت کیوں جن میرے بھائیوں نے یہ حدیث لکھی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے میں ان بھائیوں سے اپیل کروں گا کبھی مصلی پہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح مہینے تو سارے اللہ کے آخر یہ ایک مہینہ اشارتاً اللہ کا مہینہ کیوں ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ اس لیے ہے کہ رجب کی 13 کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے شیطان کا گھر برباد ہوا واہ حسین کے ہاتھوں کو سلام علی حق علی حق مل کے حیدری رجب کی 13 کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے میرا ہی کام اس کو ہوش پڑ جانا رجب کی 13 کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے جی گھر تو وہ ازل سے تھا اللہ کا پر آباد ہوا ہے 13 کو آباد ہوا ہے علی کی وجہ سے 4 لاکھ روپیہ لگا کے بندہ حج پہ جاتا ہے پھر جا کے اس کعبے کو چومنے کے لیے زخمی بھی ہوتا ہے دھکے بھی دیتا ہے اب تمہیں ہر بات سمجھائیں یہ تو ناانصافی ہے تمہارا بھی تو حق بنتا ہے نا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو تو صحیح یہ کعبہ چوما کیوں جاتا ہے
بتا دینا کعبہ چوما کیوں جاتا ہے؟ دیکھو ہر چیز چومی جاتی ہے اندر والے کی وجہ سے. یہ کپڑا ہے کپڑا, اسے کوئی نہیں چومے گا. جب اس کے اندر قرآن آئے گا پھر یہ بھی اس لائق ہو جائے گا کہ اندر والے کی وجہ سے باہر والے کو چوما جائے. کعبہ چومنے سے پہلے کبھی زحمت کر کے مولوی سے پوچھ آخر کعبے کے اندر آیا کون ہے؟ اندر والے کی وجہ سے باہر والے کی عزت ہے. باہر والے کی عزت ہے اندر والے کی وجہ سے. اندر کون آیا ہے؟ اندر آیا ہے رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو میرا پیر علی. کیا کہنے ہیں سارے مل کے پہلے نمبر پہ تو اگر کوئی بندہ عقیدے کا کمزور ہے تو میں اس سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کرے یا علی کی تسبیح کیا کرے, کیونکہ علی علی کرنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, شجرے پاک ہوتے ہیں, نصیب کھلتے ہیں. کمزور عقیدے کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق نہ کر. پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھ کہ آیا وہ ہے جسے نہ رجب کی ضرورت ہے نہ کعبے کی ضرورت ہے. علی جب چاہتے دنیا میں آ جاتے. علی رجب کے محتاج نہیں, علی کعبے کے محتاج نہیں. یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے. آل محمد دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے نہ وقت کے محتاج ہیں نہ مقام کے محتاج ہیں. چند ایسی غلط فہمی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں, وہ نکلنا ضروری ہے. آل محمد اس دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کسی عزت دار مہینے کے محتاج نہیں. مہینے آل محمد کی وجہ سے عزت دار ہے. کچھ بندے کمزور عقیدے کی وجہ سے اپنے ذہنوں میں یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ شاید علی اس لیے علی ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے. قرآن لا میں حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, علی کعبے کا محتاج نہیں, کعبہ علی کا محتاج. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. ضروری نہیں کہ علی کعبے میں آئے, علی کعبے میں نہ بھی آتے پھر بھی علی ہوتے. علی احسان کرچا واسطہ ہی اگے گھٹ ہوں پئی جڑا تو ہو گیا ہے. چپ. علی کعبے کا محتاج نہیں, علی رجب کی 13 کا محتاج نہیں, حسین شعبان کی 3 کے محتاج نہیں. یہ تو مزاج ہے مرتضیٰ کا, یہ تو احسان ہے مولا حسین کا کہ مولا علی نے رجب کو شرف بخشا, امام حسین نے شعبان کو شرف بخشا, علی رجب کی 13 کو آگے, حسین شعبان کی 3 کو آگے. یہ جب باتیں تب عزت والے, لیکن آنے کی ایک وجہ ضرور ہے. علی نے رجب کی 13, حسین نے شعبان کی 3 کو منتخب ہی اس لیے کیا کہ دنیا کو پیغام پہنچ جائے. باپ آیا ہے 13 کو,
بیٹا آیا ہے 3 کو، جو ان دونوں کو نہیں مانتا، نہ وہ 3 میں ہے نہ وہ 13 میں۔ زبان سے بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے تو ناما 13 میں ہے۔ میرا چاند تسلی نہ جشن سن، جو بندے داد نہیں دے رہے چہروں پہ مسکراہٹ رکھو، جشن ہے کل خانی نہیں، آج تو مسکرانا بھی عبادت ہے۔ استاد مکرم شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ یاد آ گیا، قبلہ فرمایا کرتے تھے جس طرح 10 محرم کو ہنستے ہوئے بندہ لعنتی لگتا ہے نا، ایسے ہی علی کے جشن میں اداس بندہ ہمیں لعنتی لگتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندر۔ کیا کہنا ہے؟ چہروں پہ مسکراہٹ ہو۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ آج اتنا مسکراؤ کہ جبریل بھی مسکرا پڑے، پتہ چلے علی کے دیوانے بیٹھے، حسین کے مستانے بیٹھے۔ یہ تو احسان کیا علی نے، رجب کو یہ شرف بخشا۔ رٹی رٹائی تقریر میں نے ساری زندگی میں نہیں کی۔ فیصل نقوی صاحب، شرائی صاحب، قبلہ گیلانی صاحب، ایک جملہ آ گیا میں پڑھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آخر علی نے رجب کو ہی کیوں پسند کیا؟ یہ راز کھلتا ہے اگر بندہ رجب کے اوپر غور کرے۔ نام ہے رجب المرجب۔ لازمی بات نہیں میں جملہ زور سے پڑھوں تو یہ بولیں، میری بات میں اتنا زور ہے کہ ہر مومن کے دل سے علی علی کی صدا آئے گی۔ رجب المرجب کا لغوی معنی ہے سہاروں کا سہارا۔ حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ فیصل نقوی صاحب، رجب المرجب کا لغوی معنی ہے سہاروں کا سہارا، اور اس رجب میں وہ آیا ہے جو نبیوں کا سہارا۔ بسم اللہ، مل کے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے حیدری، آیا وہ ہے جو نبیوں کا سہارا۔ چلو اس جملے دی بھی قیمت ہر بندہ ادا نہ کر سی، جس کی ماں نے اسے علی ولی اللہ پڑھ کے دودھ پلایا وہ تو قیمت ضرور دے گا۔ ہر نبی ہے اپنی امت کا سہارا، علی ہے نبیوں کا سہارا، علی ہے ساری کائنات کا سہارا۔ اچھا، کعبے میں پہلے یہ جملہ تو حل ہو گیا نا جی قبلہ جنوی صاحب کہ رجب کو کیوں شرف بخشا۔ اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں کہ کعبے کو کیوں شرف بخشا۔ جہاں آتے وہی مقام عزت والا تھا، پر علی ہی کعبے میں کیوں آئے؟ علی ہی کعبے میں کیوں آئے؟ علی ہی کعبے میں کیوں آئے؟ نبی ہے سردار انبیاء، نبی کعبے میں نہیں آئے، علی کعبے میں آئے۔ بھائی علی کے کعبے میں آنے کی ایک نہیں 101 وجہ ہے۔ پہلی وجہ پڑھنے لگا ہوں، سن کے مومن ٹھرے گا منافق جلے گا۔ قرآن کا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب نے محمد کو اپنا گھر دیا تھا، اللہ نے بدلے میں اس کے علی کو اپنا یہ ہاتھ
بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تاریخ دان آمد حیدر کرار کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو ایک اتفاقیہ حادثہ ہے، نکلے کفر نہ باشد۔ علی کی ماں اچانک آئی تھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے، زمین میں زلزلہ آیا، دیوار شک ہو گئی، علی کی ماں اندر چلی گئی، علی دنیا میں آگے، شیعوں کے ہاتھ بات لگ گئی، انہوں نے بنا دی علی کی فضیلت۔ یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ یہ تو ایک حادثہ ہے، قرآن لا میں حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ علی کی آمد کعبے میں حادثہ نہیں، معجزہ ہے، حادثہ نہیں معجزہ ہے، حادثہ نہیں معجزہ ہے۔ مولوی صاحب تم کہتے ہو اچانک آئی تھی علی کی ماں، اچانک زلزلہ آیا، اچانک اندر چلی گئی، اچانک علی دنیا میں آگے، یہ مستور کی فطرت میں شامل ہے۔ زلزلہ آئے بیویاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ادھر زلزلہ آیا، ادھر علی کی ماں کعبے کے اندر آئی، علی کی ماں نے اس حالت میں کعبے کے اندر جا کے ہر غیرت مند کو پیغام دیا، میں کرار کی ماں ہوں، فرار کی ماں ہے۔ سارا مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری، آخری جملہ اور منبر بھائی کے حوالے، بھائی یاسر سریلے قصیدے پڑھیں گے، میں جملہ پڑھ لوں پھر کسی کو لے کے آئیے گا تاکہ ماحول خراب نہ ہو، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی، خود نہیں آئی تھی، خود آتی تو چابیاں لے کے آتی۔ وہ لکیر جس کے ہم فقیر ہیں، وہ لکیر بتاتی ہے کہ علی کی ماں خود نہیں آئی بلکہ بلائی گئی۔ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ لو وجہ سنو اور میرا سلام قبول کرو۔ خوبصورت مکان بنا ہو، تختی لگی ہو، تختی باہر، یہ مکان سید طارق شہزاد گیلانی صاحب کا، قبلہ گیلانی صاحب نہ وہاں پہ آئیں نہ وہاں سے جائیں، بندوں کو شک پڑ جائے گا، پتہ نہیں ان کا ہے بھی کہ نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی کہتے رہے اللہ کا گھر ہے، بندوں نے نہ اللہ کو آتے دیکھا نہ اللہ کو جاتے دیکھا، بندوں کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے بھی کہ نہیں، اللہ کا گھر ہے بھی کہ نہیں۔ 13 رجب کو اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ فاطمہ بنت اسد سے کہا مہربانی کر عمران منزل چھوڑ رحمان منزل میں آ، عمران منزل چھوڑ رحمان منزل میں آ، علی کو لے کے باہر نکل تاکہ لوگوں کو یقین ہو میں لا ولد ضرور ہوں لا وارث نہیں ہوں۔